أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اسی طرح یہ راتیں جو درپیش ہیں ہمارے، یعنی لیلۃ القدر کی راتیں، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کی طرح اور دیگر ان ہستیوں کی طرح جن کا ابھی میں آپ کے سامنے نام لینے والا ہوں، جن کو بکاؤن کہا جاتا ہے، بہت زیادہ گریہ کرنے والے اور توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ عمیق اور کوالٹی کی توبہ کی محفلیں برپا کرنے والے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں میں اپنے گھروں میں جہاں کہیں بھی ہیں اپنے وجود میں توبہ کی ان شعلور محفلوں کو برپا کر سکیں، تاکہ ان توبہ کی شعلوں سے جہنم کے شعلوں کو ہم بجھا سکیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام اور ان کی جو توبہ تھی اس کے بارے میں ہم نے کئی سیشن سے بات چیت ہو رہی تھی، اور آج کا سیشن آخری ہوگا اس موضوع کے اوپر، یعنی توبہ کے حوالے سے۔ اب بعض ہستیاں ایسی ہیں اس عالم کے اندر جن کو بکاؤن کہا گیا ہے، یعنی بہت زیادہ گریہ کرنے والے۔ ان کا نام آیا ہے احادیث کے اندر۔ میں یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حدیث طولانی ہے، اس کو غور سے سنیں، بہت ہی طولانی بھی ہے اور بابرکت حدیث بھی ہے۔ دیکھیں یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ البکاؤن خمسۃ، بکاؤن پانچ ہیں، پانچ ہستیاں ہیں جو بہت زیادہ جنہوں نے گریہ کیا ہے۔ آدم و یعقوب و یوسف و فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی بن الحسین علیہ السلام۔ یہ پانچ ہستیاں پھر اب ایک ایک ہستی کے بارے میں ایک بریف اکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ امام معصوم علیہ السلام، فَأَمَّا آدَمُ فَبَكَى عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَ فِي خَدَّيْهِ امثال الادویہ۔ آدم نے جنت کے فراغ میں، آدم نے کیوں گریہ کیا؟ آدم نے کس وجہ سے اس قدر بکاؤن میں وہ شمار ہونے لگے؟ جنت کے فراغ میں جب حبوط کا پیغام آیا خداوند متعال کی جانب سے، یعنی پیغام سے مراد حبوط کا حکم آیا، تو آدم کو اس جنت سے نکالا گیا جس میں وہ مقام قرب الہی پر فائز تھے۔ جب وہاں سے نکلے اور جنت سے فراق ہوا تو اس فراق کے نتیجے میں اس قدر گریہ کیا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہے کہ ان کے گالوں پر گویا پانی کے آنے جانے کے دو راستے جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، بن گئے ہیں یہ راستے۔ وَأَمَّا یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، فَبَكَى عَلَى یوسف، انہوں نے یوسف پر گریہ کیا، حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ وَحَتَّى قِيلَ لَهُ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ اور یعقوب نے یوسف پر اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یہاں تک کہ انہیں کہا گیا خدا کی قسم اگر یوسف کی یاد اپنے دل سے تم نے نہ نکالی تو اس یاد سے تم درماندہ ہو جاؤ گے یا نابود ہو جاؤ گے۔ بس اب دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بکاؤن میں سے شمار ہوتے ہیں۔
وَأَمَّا یوسف، تیسری شخصیت اور ہستی جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والی ہے وہ خود ہے حضرت یوسف علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام ہے کہ فبکا علی یعقوب، انہوں نے یعقوب پر شدید گریہ کیا، حتی تأذی به اہل السجن، یہاں تک کہ جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود تھے، زلیخا نے ان کو جیل میں بھیجا تھا اور کئی سال تک وہیں پر تھے، تو وہاں پر اس قدر یعقوب علیہ السلام کے فراق میں گریہ کرتے تھے کہ زندانیوں کو تکلیف ہونے لگی، اذیت پہنچنے لگی، ان کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ تم کیوں اتنا گریہ کر رہے ہو۔ فقالوا، اب زندانیوں نے یوسف سے کہا، فقالوا له اما ان تبكي الليل وتسكت بالنهار واما ان تبكي النهار وتسكت بالليل، زندانیوں نے کہا کہ بھائی اے یوسف، یا دن کو گریہ کرو اور رات کو سکون سے رہو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو، یا رات کو گریہ کرو اور دن کو سکون سے رہو۔ نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ فصالحہم علی واحدۃ منہما، نتیجے میں ان دو میں سے یوسف علیہ السلام نے انتخاب کیا، کسی ایک ٹائم کو انہوں نے انتخاب کیا اور اس ٹائم میں وہ گریہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وَأَمَّا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبکت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ کرتی تھی اس قدر کہ حتی تأذی به اہل المدینہ، یہاں تک کہ اہل مدینہ کو اذیت پہنچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ فقالوا لها، اب اہل مدینہ نے، مدینہ کے لوگوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کہا، قد آذیتنا بکثرت بکائک، کہا تمہارے اس قدر گریہ کرنے سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ فَكَانَتْ تَخْرُجُ إِلَى الْمَقَابِرِ مَقَابِرِ الشُّهَدَاءِ فَتَبْكِي حَتَّى تَنْقَضِيَ حَاجَتُهَا ثُمَّ تَنْصَرِفُ، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مزار شہداء پر جاتی تھی، وہاں گریہ کرتی تھی اور پھر واپس آ جاتی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ بکاؤن چہارم، آخری بکاؤن یعنی خود علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کہ فبکا علی الحسین 20 سنتا او 40 سنتا، اور علی ابن حسین علیہ السلام کے 20 یا 40 سال امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا انہوں نے۔ ما وضع بین یدیہ طعام الا بکا، صحیح، اور کوئی غذا ان کے سامنے رکھی نہیں جاتی تھی مگر یہ کہ اس غذا کو دیکھ کر گریہ کرنا شروع کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام کے خادم نے ان سے کہا کہ جعلت فداک، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ابن رسول اللہ انی اخاف علیک ان تکون من الجاہلین، قال، پھر امام نے جواب میں فرمایا کہ انما اشکو، خادم کے جملے یہ تھے، خادم کی بات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول خدا کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، مجھے خوف ہے کہ آپ نابود ہو جائیں گے اس گریہ سے۔ پھر امام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں اپنے درد دل اور اندوہ کو اور غم کو خدا کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اور مجھے خدا سے ایسی چیزوں کا علم ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس روایت میں ان 5 ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ اس عالم میں رونے والے شمار کیے جاتے ہیں، بکاؤن میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے بکاؤن کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، کہ انہوں نے اس جنت کی فراق کی خاطر جو ہے وہ یہ اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ ہم انشاءاللہ پھر اس گریہ کے اوپر آئیں گے جب ہم آئیں گے حضرت آدم اور حوا سلام اللہ
علیہما کے اس ملاقات کے حوالے سے، جو ان کی میٹنگ ہوئی، سب سے پہلی ملاقات ان دو ہستیوں کی ہوئی، اور وہاں پر ہم اس کے اوپر مزید آئیں گے اس ٹاپک پہ. انہوں نے جو گریہ کیا اور جو احادیث میں نقل کیا گیا ہے. یہاں پر ایک واقعہ، ایک بہت ہی اچھا قول ہے مرحوم سید محمد حسن الہی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے بھائی ہیں، بڑے بھائی تھے. اور انہوں نے علامہ طباطبائی سے یہ بات فرمائی کہ جو توبہ ہمیں اپنی عبادتوں سے کرنا چاہیے. صحیح ہے، ہم تو نارمل یہ سمجھتے ہیں نا کہ توبہ تو گناہوں سے ہوتا ہے، لیکن خود مرحوم کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ ہمیں اپنی عبادتوں سے کرنی چاہیے، کسی اور عمل پر اتنی شدید توبہ نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت کی کسی شرط کی رعایت نہیں کرتے. یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے. اپنے مسلح کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، نماز کا اختتام کرتے ہیں، روزہ کا آغاز کرتے ہیں، اس کا اختتام کرتے ہیں، اور دیگر عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں، کیا ہم واقعاً عبادت کی تمام شروط کو، تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں؟ کیا ان کی رعایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پھر فرماتے کہ یہ عبادت جو کہ ایک ملکوتی عمل تھا، عبادت جو کہ ایک ملکوتی عمل تھا، جو میرے نصیب ہوا تھا، میں نے ضائع کر دیا. اس کی شرائط اور کنڈیشنز کی رعایت کیے بغیر میں نے اس عبادت کو ضائع کر دیا، اس ملکوتی عمل کو، وہ ملکوتی عمل جو میری زندگی کو بھی ملکوتی بنا سکتا ہے. آپ خود دیکھیں نا، اگر ہماری عبادتیں خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو ہم تو شاید وہیں پر رسوا ہو جائیں گے. ہماری عبادتوں کی کیا کیفیت ہے، کیا کوالٹی ہے ہماری عبادت کے اندر؟ ایسی کوئی چیز ہے جو ہماری عبادت کے اندر جو خداوند متعال کو راضی کر سکے؟ نہیں. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ ضروری ہے، ان عبادتوں سے توبہ ضروری ہے. اب آدم علیہ السلام کی وہ عظیم مجلس، کون سی مجلس؟ توبہ کی مجلس، توبہ کی محفل، عظیم مجلس تھی کہ قرآن مجید نے اس محفل کو نقل کیا ہے. اور اس آیت میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں، کہ اس جملے میں جو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے یہ جو جملے ادا فرمائے ہیں، واقعاً بہت زیادہ نکات ہیں. یہاں پر دیکھیں سورہ اعراف نمبر 23 میں آیا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. یہ آدم اور حوا دونوں اپنے رب سے پروردگار جو ہے مخاطب ہے. دیکھیں اسی وجہ سے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر ہم پر رحمت نازل نہیں کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک، دیکھیں لَنَكُونَنَّ آیا ہے، یعنی یہاں پر اس ایک لفظ کے اندر 2 سے 3 تاکیدات یہاں پر استعمال کی. ایک تو لام آیا یہاں پر جو خود تاکید کے لیے اور اس شدید احساس کو جو ہے وہ منتقل کر رہا ہے. یعنی وہ احساس جو حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کے اندر موجود ہے، پشیمانی اور ندامت کا شدید احساس، وہ لنکوننا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اے خدایا، اے ہمارے پروردگار، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً و بے شک ہم خاسرین میں سے شمار ہوں گے. اب سب سے پہلا نقطہ یہاں پر خود یہ لفظ ربنا ہے، خود لفظ ربنا ہے جو کس چیز پر ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، کس چیز کو ہم تک پہنچا رہا ہے. یہ لفظ ربنا یعنی خدا کی ربوبیت سے متصل ہونا. آدم علیہ السلام اور
بی بی حوا سلام اللہ علیہ خدا کی ربوبیت سے یہاں پر متصل ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ربوبیت خدا کا کام کیا ہے؟ ربوبیت خداوند متعال کا کام یہ ہے کہ انسان کے تمام نقائص کو جبران کر دیتی ہے. یہ اس چیز کی خاصیت ہے، یہ رب بولنے کی خاصیت ہے، یہ ربوبیت سے متصل ہونے کی خاصیت ہے کہ میرے اور آپ کے اندر جو نقائص ہیں وہ ربنا کہنے سے جبران ہو جاتے ہیں. البتہ ربنا جو عملی ربنا ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ربنا کا دوسرا کام کیا ہے؟ ربنا کا دوسرا کام یہ کہ انسان کی تمام حاجات کو اجابت کرتی ہے. اب حاجات سے مراد فقط یہ نہیں آئے میرے اور آپ کے ذہن میں کہ حاجات فقط یہ کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. صحیح ہے. حاجات کی لیولز ہیں یہاں پر آپ مجھے بتائیں حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما ان کی کیا حاجات ہیں یہاں پر؟ ان کی کیا حاجت ہے؟ وہ یونیک حاجت، ان کی حاجت یہ ہے کہ خدایا ہمیں وہ مقام و منزلت قرب دوبارہ عطا فرما. آپ دیکھیں ان کی حاجت کا لیول کتنا اوج پر ہے. صحیح. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حاجتوں کے لیولز کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. مادی حاجتیں بھی ہوں، صحیح ہے، وہ بھی خدا سے مانگے، لیکن ساتھ ساتھ معنوی حاجتیں بھی ہوں، وجودی حاجتیں بھی ہوں. اپنے وجود کو کمال تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں ہمیں درکار ہیں وہ بھی ہماری حاجات میں شمار ہونی چاہیے. صحیح. ربنا کیا ہے؟ ربنا یعنی اے وہ حقیقت. دیکھیں صحیح. اب ربنا کا ایک اور ہم یہ بھی وہ کر سکتے ہیں معنی کہ اے وہ حقیقت جو جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا تو یہ جملے ہمارے ذہن میں ہے کہ اے وہ حقیقت جو ہمارے سارے نقائص کو تیرے ساتھ مرتبط ہو کر جبران کر دیتی ہے، کمپنسیٹ کر دیتی ہے. بس یہ ہو گیا ربنا کا معنی. اچھا آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خدایا دیکھیں خدایا مجھے یہ دیکھیں. آدم علیہ السلام نے، اب میں کیسے سمجھاؤں یہاں پر، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر میرے پاس یہاں پر عبادت آ جائے، ٹھیک ہے، دیکھیں آدم کی عبادت یوں ہے، اگر ہم اس کو یوں انٹرپریٹ کریں تو بہتر ہوگا. علماء کی جو ہے وہ مدد سے علماء فرماتے کہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا خدایا ہم پر رحم کر. آپ دیکھیں آیت میں تو ایسا نہیں ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا صحیح وترحمنا. اگرچہ یوں آیا ہے، آدم کے جملے کیا ہیں؟ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، یہ کہا آدم نے، یہ نہیں کہا کہ خدایا ہم پر رحم کر. صحیح ہے. یعنی یہ کہا آدم علیہ السلام نے، بلکہ یہ کہا کہ خدایا اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا. دیکھیں یہ نہیں کا لفظ آ رہا ہے آدم علیہ السلام کی اس دعا میں. خدایا اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، اگر تو ہم پر رحمت نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ صحیح ہے. ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اپنی بیچارگی کہ میرے پاس اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو فقیر اندر فقیر ہوں. میں بھی لے کے آؤں گا وہ عبارت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. بہت ہی خوبصورت ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خداوند متعال کی نسبت، کیا ادب بجا ہے حضرت موسیٰ نے، اور وہی ادب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام بجا لا رہے ہیں. خدایا میں فقیر ہوں، میں بیچارہ ہوں، میرے پاس یہ جو اسباب ہیں، یہ جو ٹولز اینڈ ریسورسز جو مجھے اپنے اطراف میں نظر آ رہے ہیں، یہ تو خود تیرے بنائے ہوئے ریسورسز ہیں. صحیح. تو چاہے تو ان ریسورسز کو آج ہی مجھ سے چھین لے. صحیح. یہ تو میری مدد کو نہیں پہنچیں گے، وہ مدد کو پہنچ سکتا ہے جو ان کا خالق ہے، اور خالق ان کا تو ہی ہے. خدایا صرف تو ہے، اور صرف تو ہے، تیرا وجود ہے، صرف تیری بارگاہ میں ہم پناہ لے سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پر حضرت آدم اپنی بیچارگی، اپنے فقیر کو،
اپنے فقر کو، اپنے احتیاج کو، اپنے محتاج ہونے کو بتا رہے ہیں کہ خدائے میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، معصیت کی ہے، میں غفلت کا شکار ہوا ہوں. بس یہ سب بیان کرنا اپنی حاجتوں میں بہت مؤثر ہے. دیکھیں یہ ادب انبیاء کا، ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر جو جملے استعمال کرنے چاہیے، جو ادب بجا لانا چاہیے خدا کی بارگاہ میں مصلی کے اوپر، وہ ان ہستیوں سے ہم سیکھیں. ورنہ کیوں خداوند متعال ان کی دعائیں قرآن میں نازل کر رہا ہے؟ فقط ان کی بیچارگی دکھانے کے لیے، فقط ان کا فقر دکھانے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی اے انسان ناقص، میں اور آپ جو ناقص ہیں اس وقت اور جو کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اپنے فقر کو برطرف کرنا ہے، صحیح اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ان جملوں کو اپنے زبان پر جاری کریں جو ان ہستیوں نے خدا کی بارگاہ میں، ان انسان کامل شخصیات نے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ ادب بجا لائیں. خود امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ اس کا بہترین نمونہ ہے. بس یہ سب اس طرح کی جملے ادا کرنا اور اس پر یقین رکھنا، دیکھیں فقط ادا کرنا تو نہیں ہے، یقین کرنا کہ ہم فقیر ہیں، فقیر اندر فقیر ہیں. جتنا ہمارا اکاؤنٹ کا بینک بیلنس واٹ ایور جو کچھ ہو وہ ایک صحیح ہے، وہ ہمارے فقر کو برطرف نہیں کرتا، وہ ہمارے محتاج پن کو برطرف نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ بینک بیلنس بھی خدا کی جانب سے تھا. خدا چاہے تو آج ہی وہ بینک بیلنس ہم سے لے لے، بس ہم اور آپ جو ہیں وہ دائمی طور پر لمحہ بے لمحہ جو ہیں وہ فقیر اندر فقیر ہیں. بس اگر ہم چاہتے ہیں اپنی حاجتوں کا ذکر کریں تو یہاں پر حاجتوں کے ساتھ ساتھ اپنے فقر کا زیادہ ذکر کریں. صحیح ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس عبادت میں لے کے آؤں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے جو دعا بیان کی. دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ ہمیں بہت ہی خوبصورت اس فقر سے، اس بیچارگی سے ہمیں ملتا ہے. وہ کیا ہے کہ خدایا یہ اسباب ہماری کیا مینٹیلٹی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی مشکل آتی ہے صحیح تو ہماری مینٹیلٹی دیکھیں اتنی بے خدائی اور غیر خدائی مینٹیلٹی ہے. وہ یہ کہ جب کوئی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے زندگی کے اندر تو ہم فوراً اسباب کے پاس جاتے ہیں. اسباب یعنی ٹولز، ریسورسز، سورسز. صحیح ہے. مثلاً میں اس کی بہترین مثال پانی ہے. جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہمارا ذہن فوراً گلاس کی طرف جاتا ہے، ہمارا ذہن فوراً جگ کی جانب جاتا ہے. صحیح ہے. جگ اور گلاس آٹومیٹک یہ پروسیس ہمارے ذہن میں چلتا ہے. جیسے پیاس لگتی ہے فوراً میرے اور آپ کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، ہم اپنی سیٹ سے جو ہے جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، جاتے ہیں کچن کی جانب اور گلاس اور جگ لیتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ پروسیس کیا تھا؟ یہ یعنی اسباب کی طرف نگاہ کرنا. کیوں میرے ذہن میں جب پانی اور پیاس اور تشنگی مجھے احساس ہونے لگی، کیوں تشنگی کے اس احساس کے بعد میرا ذہن گلاس اور جگ کی طرف گیا؟ کیوں ان اسباب کی طرف گیا؟ کیوں خداوند متعال کی طرف میرا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا کہ خدا ہے جو ہماری پیاس کو بجھاتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اسباب کو، ان ٹولز کو خدا سے مستقل دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب اپنی جگہ ہیں اور خدا اپنی جگہ ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے. اکثر اوقات ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہم ٹولز کو جو ہے مستقل دیکھتے ہیں. مستقل، ہم استقلال کے قائل ہیں. استقلال یعنی یہ ٹولز، یہ جگ پانی کا خدا سے مستقل ہے. صحیح ہے. یہ بڑا خطرناک ہے. اسی وجہ سے جب ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم فوراً جو ہے وہ کس طرح ہمارا لہجہ ہوتا ہے خدا کی جانب. اگر خدا ہوتا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس دن فرمایا تھا کہ جب انسان گناہوں کا شکار ہوتا ہے اور وہ سارے ریکوائرمنٹس جو اس کے اعتقادات کے اندر ہونے چاہیے اگر وہ نہ ہو تو
آہستہ 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 شیطان ایسا کام کرتا ہے اس کے ساتھ کہ عقائد اس کے متزلزل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہماری کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی اور چونکہ ہم اسباب کو مستقل از خداوند متعال دیکھتے تو اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ریسٹورانٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ریسٹورانٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی کھانا آرڈر کیا ہے, ویٹر نے کہا کہ بھائی 15 منٹ میں کھانا آ جائے گا. 15 منٹ سے جیسے اوپر ہوتا ہے کھانا نہیں ہے تو ہم فوراً چلانے لگتے ہیں کہ بھائی ہمارا کھانا کدھر ہے. ہمارا برتاؤ, ہمارا رویہ خدا کی جانب انفارچونیٹلی اسی طرح ہوتا ہے. صحیح ہے. اکثر کا, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کا, لیکن اکثر جو دیکھنے میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ بھائی میرا کھانا کیوں نہیں آیا, میں نے کہا تھا میرے پیسے مجھے کل ملنے چاہیے, کیوں نہیں آئے خدا, میرے پیسے کہاں ہیں. لیکن آدم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا طریقہ کار ایک ولی خدا کا تربیتی طریقہ کار ہے. دیکھیں بہت ہی اہم جملہ ہے یہ. آدم علیہ السلام ولی خدا ہے, ولی خدا جو خود ایک اس مشکل میں پڑ چکے ہیں. کس طرح وہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اے بندگان خدا, آدم علیہ السلام ہمیں یہاں پر تعلیم بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ ولی خدا کا ایک کام تعلیم بھی دینا ہے اپنے بندگان کو. ہم بنی آدم کو یہاں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر دعا کرنی تو اس طرح کرنی ہے. یہ وہ تربیتی نقطہ ہے. میں نے کہا نا, انبیاء کی تربیتی سیرت ایک اہم موضوع ہے. اس میں سے ایک تربیتی نقطہ یہ ہے کہ آداب دعا کیا ہے, دعا کرنے کا ادب کیا ہے. اچھا, وہ ولی خدا, ایسا ولی خدا جو کہ انسان کامل ہے, خلیفہ خدا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو, میں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ کی المیزان سے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر جتنا ہمارا یقین ہوتا ہے اسی حد تک ہماری دعا ہوتی ہے. مثال بھی دی تھی کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بیمار ہو تو فوراً دعا کرتے کہ خدا اس کو شفا عطا فرما, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خداوند متعال اسے شفا عطا فرمائے گا. لیکن اگر ہمارے سامنے ایک مردہ لاش ہو تو کیا ہم دعا کریں گے کہ خدا اسے زندہ کر دے؟ نہیں, کیونکہ ہمارا یقین اس حد تک نہیں پہنچا ہوا ہے. اگرچہ خداوند متعال قادر مطلق ہے, اگر ہم اس یقین کے ساتھ دعا کریں اور خدا نے اگر مصلحت جانی تو خدا اسے زندہ کر دے گا. صحیح ہے. یہاں پر وہ نقطہ فرمایا تھا اس ٹاپک میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے, وہ دعا کرتے تھے. ان کا یقین اس اوج پہ تھا, اس لیول پہ تھا. اس لیول آف یقین کے ساتھ جب وہ دعا کرتے تھے تو بِإِذْنِ الٰہی وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا. ورنہ حضرت عیسیٰ اپنی قابلیت نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کوئی قابلیت ہے, میرے اندر کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. نہیں, ایک ولی خدا, ایک نبی خدا کبھی بھی اس طرح اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. وہ اپنے قابلیت کو ہیچ سمجھتا ہے, زیرو سمجھتا ہے. میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے, میری کوئی طاقت نہیں ہے. یہاں پر آدم علیہ السلام اسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں, اے خدایا میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ادب دیکھیں, یہ ادب. اگر اس ادب کے ساتھ آپ خدا کی بارگاہ میں آئیں تو دیکھیں کیا معجزات برپا ہوتے ہیں. خدایا اگر تو نے معاف نہیں کیا اور اگر تو ہم پر اپنی رحمت ہمارے شامل حال نہیں کرے گا تو میرے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. خدایا لنکونن من الخاسرین, ہم خسران اور خاسرین میں سے شمار ہوں گے. صحیح ہے. We have no other way. There are no two ways. ایک ہی راستہ وہ ہے خدا کی بارگاہ کے علاوہ اور کوئی بارگاہ نہیں ہے. تو بس دیکھیں یہ بیچارگی اور فقر حضرت آدم سلام اللہ علیہ اس محفل آتشین توبہ میں جو ہے یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سب ٹاپک رہتا ہے, وہ یہ کہ توبہ کے لیولز کیا ہیں, توبہ کے مراتب کیا ہیں. دیکھیں توبہ کے لو لیولز بھی ہیں, میڈیم لیولز بھی ہیں, ہائی لیولز بھی ہیں. صحیح ہے.
اگر انسان، اگرچہ میں اور آپ اس توبہ حقیقی تک پہنچنے کے لیے بہت طولانی سفر درکار ہے مجھے اور آپ کو، اگر واقعاً توبہ حقیقی کرنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، جو شاید علماء اور عالم ربانی اور اولیاء خدا کو نصیب ہوتا ہے، وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ لیکن توبہ کے جو اولین مراتب ہیں، جو شروع کے جو مراتب ہیں، اس تک پہنچنا کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحیح ہے۔ توبہ کے یہاں پر 3 مراحل ذکر کرتے ہیں علماء، صحیح ہے۔ یہ آپ یہ سمجھے بگنرز لیول، صحیح ہے، جس طرح بگنرز گیمز میں ہوتا ہے بگنرز لیول، میڈیم لیول اور صحیح ہے ایکسپرٹیز لیولز جو ہوتے ہیں، یہ بگنر میں اور آپ جو کہ بگنرز ہیں اس انسان کامل کے سفر میں، ہمارے لیے یہ 3 لیولز یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا لیول ندامت ہے، پشیمانی ہے، صحیح۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پشیمانی ہونی چاہیے، اور یہ اتفاقاً علماء ایک بہت ہی جالب بات فرماتے ہیں کہ یہ جو ندامت ہے، توبہ کو جو سب سے پہلا مرتبہ ندامت، یہ اتفاقاً توبہ کے بگنرز لیول کا بھی پہلا مرحلہ ہے اور توبہ کے عالی ترین مراتب کا بھی پہلا مرتبہ ہے۔ جو عالی ترین توبہ کے اس درجات پر فائز ہیں، عالی ترین توبہ کو بجا لاتے ہیں، ان کے لیے بھی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ندامت اور پشیمانی۔ البتہ پشیمانی فقط لفظی نہیں ہونی چاہیے، خدایا میں نے کیا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صحیح ہے۔ تو یہ لفظی، البتہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ لفظی ہو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کم از کم لفظ اور زبان پر تو آ چکا ہے، اب لفظ اور زبان کے ساتھ ساتھ اب عمل میں بھی آ جائے، پریکٹیکل بھی ہم اپنے وجود سے وہ ندامت اور پشیمانی کا اظہار کریں۔ کیا وہ یہ کہ ہم اپنے اندر شرم کا احساس کریں، صحیح ہے، وہ واقعاً جو حقیقی شرم ہے وہ ہمارے اندر اگر آ جائے تو یہ حقیقی پشیمانی، حقیقی ندامت ہوگی۔ اسی وجہ سے علماء یہاں پر فرماتے کہ جب یہ ہو جائے اور گناہ کا مائکروب جب خدا نخواستہ انسان کے اندر وارد ہو جائے تو یہاں پر تو نظام روحی کا، ڈیفینسو سسٹم آف دا روح کا کام یہ کہ اس کو فوراً جو ہے وہ اب اس کی سسٹم سے نکالے، اس سول سے نکالے، روح سے نکالے، اور پھر فوراً توبہ کرے۔ صحیح، نکالنے کا طریقہ یہی توبہ ہے۔ فقہ میں بھی یہی ہے، علم فقہ میں جو علماء فتویٰ دیتے ہیں، فقہا اور مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہ کہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو واجبات کے اندر ایک واجب یہ ہے، واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ انسان جب گناہ انجام دے تو فوراً توبہ کرے۔ یہ واجب فوری میں سے ہے، صحیح ہے۔ بعض واجب ایسے ہوتے ہیں جو فوری نہیں انجام انسان دے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض واجبات فوری ہوتے ہیں، فوراً اسے انجام دے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ توبہ۔ یہ خود مجتہدین کا فتویٰ ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث میں بھی ہے کہ غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اکثر اہل النار سیاحہم من التصویف، اہل دوزخ کی سب سے زیادہ فریاد آج اور کل کرنے کی وجہ سے، صحیح ہے۔ ہوتا ہے نا انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یا کل توبہ کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا توبہ۔ نبی اکرم فرمانے کہ اہل دوزخ اور جہنم کی سب سے زیادہ فریاد آج اور کل کرنے کی وجہ سے، کل کریں گے بھائی، صحیح، کل پہ ٹال دیں گے اپنے کاموں کو، توبہ کو بھی کل پہ ٹال دیں گے، یا کل کر لیں گے توبہ، بہت زندگی بچی ہے ہمارے پاس، tomorrow never comes۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حقوق مردوں، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ یہ بالاتفاق تمام علماء اور عرفاء کا کہنا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے اس کی توبہ 100% قبول ہو، اس کو چاہیے کہ فوراً جو حقوق لوگوں کے اس کے گردن پر موجود ہیں اس وقت، چاہے وہ فائنینشل حقوق ہو، چاہے مثلا اخلاقی حقوق ہو، کسی کو ناراض کیا ہے اس کی ناراضگی دور کرے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، ڈیو ہے، اپنے ڈیوز کو ادا کرے، صحیح ہے۔ یہ سارے حقوق الناس و حقوق العباد ادا کرنا فوراً ضروری ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ بعض اوقات، دیکھیں امپورٹنٹ ہے، بعض اوقات انسان کا ایک
یا انسان کے جو 20 سالہ اعمال حسنہ ہوتے ہیں وہ نتیجے تک نہیں پہنچتے. کیوں؟ کیونکہ حقوق العباد ادا نہیں ہوئے. اگر انسان نے حقوق العباد اور حقوق الناس کو ادا کر دیا تو کیا پتا وہ 20 سالہ اعمال کے نتائج فوراً محقق ہو جائیں، فوراً اپنا نتیجہ دے دیں، فقط وہ اپنے ڈیوز کو ادا کرنے سے. یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ حق اللہ. پہلے کیا تھا؟ حق الناس. اب حق اللہ. حق اللہ کیا ہے؟ یا حقوق اللہ. مثلا واجبات جو میرے اوپر آپ کے اوپر مثلا قضا کی صورت میں باقی ہیں، ان قضا کو فوراً بجا لیں. صحیح. واجب کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ واجب کیا ہے؟ واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقہ کے طور پر تو ہمیں معلوم ہے علم فقہ کے اندر کہ واجب یہ ہے کہ جسے ٹھیک ہے خداوند متعال نے واجب قرار دیا ہے، صحیح ہے، اگر اس کو انجام نہ دیں تو گناہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ہم اگر اپنے اس انسان شناسی کی روح سے دیکھیں کہ واجب کیا ہے، تو واجب وہ چیز ہے جو انسان کے وجود کی بیسک نیسیسٹی ہے. واجب کیا ہے؟ انسان کے وجود کی ضرورت، پہلی ضرورت. صحیح ہے. میرے اور آپ کی پہلی ضرورت یہ ہوتا ہے واجب. اسی وجہ سے خداوند متعال نے بعض چیزوں کو واجب قرار دیا ہے. نماز خمسہ واجب ہے، روزہ ماہ رمضان واجب ہے، خمس واجب ہے. کیوں؟ یہ ہمارے وجود کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے خداوند متعال کے یہ رحمت رحیمیت کا ایک لطف ہے. یہ خدا کی رحمت رحیمیت کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال نے واجبات کی قضا رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ واجبات میں نے کیا کہا؟ وجود کی ضرورت ہے. اگر مجھ سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے اور قضا کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہوں تو خداوند متعال نے یہ قضا اسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ میں اس وجود کی ضرورت کو جسے میں پورا نہیں کر پایا، اس قضا کو انجام دینے سے میں اس کا جبران کر سکتا ہوں اور وہ ضرورت کہ میں شامل حال ہو سکتا ہوں. صحیح. تو دیکھیں یہ خوبصورت نظام خداوند متعال ہے. اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک عجیب نتیجہ نہیں نکالتے آپ کہ علم فقہ، علم اخلاق اور دیگر، اب یہاں تو ہم علم اخلاق اور علم عرفان کی باتیں آپ کے سامنے کر رہے ہیں. صحیح ہے. انسان شناسی، علم فلسفہ بھی یہاں اس یہ جو دیکھیں یہ جتنے بھی سیشنز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور انسان شناسی کے حوالے سے، آپ خود بتائیں یہاں پر کتنے علوم آپس میں کنیکٹڈ ہیں ابھی تک ان تمام سیشنز کے اندر. صحیح ہے. اب آپ نے خود دیکھ لیا یہاں پر ہم نے واجب کی کس طرح ڈیفینیشن کی فقہ کے حوالے سے، اور یہی واجب صحیح ہے جسے ہم فقط فقہی طور پر دیکھتے ہیں کس طرح اخلاقی طور پر یہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر ہمارے سامنے علم فقہ ان تمام سیشنز کے اندر اوور آل ایک کنکلوژن لے سکتے ہیں. علم فقہ، علم تاریخ، علم فلسفہ، علم عرفان، علم اخلاق، یہ تمام علوم اور علم کلام یعنی علم عقائد، یہ 6 علوم آپس میں کنیکٹڈ ہو کر ان مطالب کو جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، یہ مطالب کو بنا رہے ہیں اور ان مطالب ان پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹڈ کر رہے ہیں. بس اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ فقہ اور ہے تاریخ اور ہے، نہیں، فقہ اور ہے فلسفہ اور ہے، نہیں، یہ سب علوم کہ جو علماء حوزے کے اندر پڑھتے ہیں یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے. صحیح ہے. کاش مجھے موقع ملے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان علوم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ان علوم کو حاصل کرنے کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے. کیوں ایک انسان جائے حوزے میں اور علم فقہ کو حاصل کرے، علم فلسفہ کو حاصل کرے اور علم عرفان کو حاصل کرے اور علم حکمت کو حاصل کرے اور علم اخلاق کو حاصل کرے اور اس کو سیکھے اور آئے اپنے معاشرے میں اور اپنے معاشرے میں آسان فہم زبان میں تبلیغ کرے اس کی. کیوں یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، یہ کبھی کسی اور فرصت میں انشاءاللہ. اچھا یہ الحمدللہ توبہ کے مراتب کمپلیٹ ہو گئے. لاسٹ اب ٹائم بھی ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، اب 2 موضوعات رہتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں
کہ کیا ان موضوعات کو چھوڑ دینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے. صحیح. میں اس موضوع کو بیان کر دیتا ہوں جو ہم نے اسی سیشن میں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آؤں گا میں. وہ یہ کہ ہم اسباب کو مستقل دیکھتے ہیں. صحیح ہے. خدا اور اسباب اینڈ ٹولز اینڈ ریسورسز، اور اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. اور یہ سیشن، یہ سب ٹاپک بھی یہاں پر انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اور کل سے ہم آدم اور حوا علیہم السلام کے اوپر آئیں گے اور ان کے ٹاپک کو بیان کریں گے احادیث کی روح سے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے بندے تھے، خدا کے عبد تھے. اپنے آپ کو مستقل نہیں دیکھتے تھے. کیسے؟ دلیل، فوراً دلیل کے بارے میں آپ پوچھیں. جو میں آپ کے سامنے بات کروں، کسی طالب علم سے، کسی عالم سے یا کسی اور ٹیچر سے، استاد سے آپ کوئی بات سنیں، آپ فوراً پوچھیں استاد دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ صحیح. اتفاقاً خداوند متعال نے خوبصورتی کے ساتھ اس صفت کو، ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو سورہ شعراء میں آیہ نمبر 78 سے لے کر 80 تک یہاں پر بیان فرمائے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اسباب کو کس طرح مستقل دیکھنا ہوتا ہے. دوبارہ بتا دوں، یعنی یہ جو میں نے پانی پیا ہے، یہ میں نے نہیں پیا ہے، خدا نے مجھے پلایا ہے. یہ جو جگ اور گلاس جو میرے کچن میں پڑا ہوا ہے، یہ میں نے نہیں خریدا ہے، یہ خدا نے مجھے دلایا ہے. صحیح. اس طرح، اس نگاہ سے دیکھنا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقنی فہو یہدین. وہ خدا جس نے مجھے خلق کیا اور جس نے میری ہدایت کی. والذی ہوا یطعمنی ویسقین. جس نے مجھے کھلایا اور جس نے میری پیاس بجھائی. دیکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ میری شفا کرتا ہے، وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. ہم جب بیمار ہوتے ہیں فوراً جاتے ہیں کچن میں اور میڈیسن لیتے ہیں اور اس میڈیسن کو مستقل سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار آغا صاحب ایسا نہیں ہے. صحیح ہے، آپ انصاف سے بات کریں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں انصاف سے ہی بات کر رہا ہوں. انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے سب کانشیس میں شاید یہ سوچتے ہوں گے، یا کانشیس میں بھی آپ لے لیں. صحیح ہے، ویسے سب کانشیس زیادہ یہاں پر دخیل ہے. ہم یعنی بیلیف کے اندر شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاں صحیح ہے، خدا ہی ہم سب کو یہ دلا رہا ہے، خدا ہی ہمیں کھلا رہا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی، عملی طور پر ہم جب کسی امتحان میں شکار ہوتے ہیں خدا کی جانب سے، جب خدا ہمیں کسی امتحان میں شکار کرتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا اعتقاد ضعیف ہے، زیادہ قوی نہیں ہے. صحیح ہے، اعتقاد میں یہ موجود ہے کہ خدا ہی ہم سب کو کھلانے پلانے والا ہے، لیکن یہ اعتقاد ضعیف ہوتا ہے. اور یہ ضعیف اعتقاد اس وقت سامنے آتا ہے جب کسی امتحان میں شمار ہوتے ہیں، کسی امتحان میں ہم لیے جاتے ہیں. اور نارملی پریکٹیکل دنوں میں بھی آپ دیکھیں، پریکٹیکلی ہم اپنے آپ کو عملی طور پر اپنے آپ کو مستقل سمجھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو مستقل اسباب کو مستقل دیکھتے ہیں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کی یہ دعا، جب حضرت موسیٰ نے اس شخص کو جو ہے وہ مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا وہاں پر، تو تمام فرعون کا جو کارندے تھے وہ حضرت موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے، ان کی تعقیب کی. حضرت موسیٰ جو ہے وہاں سے فوراً بھاگے اور نکلے. اور اب یہاں پر تاریخی اعتبار سے بہت ہی جالب واقعات ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ جاتے مسلسل، یعنی ایک لمبا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سایہ ہے. ٹھیک ہے، درخت کے اندر، اور وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں سایہ درخت کے نیچے. اور یہاں پر یہ عبارت فرماتے ہیں. دیکھیں سورہ قصص نمبر 78 آیا سورہ قصص آیا نمبر 78، سورہ قصص آیا نمبر 24. صحیح ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا ہر خیر اور نیکی جو تو میری جانب بھیجتا ہے، فقیر اور نیاز مند ہوں. خدایا میں فقیر ہوں، نیاز مند ہوں. وہاں پر تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ انتہائی
ہنگری تھے، بھوکے تھے وہ، اصلاً ان کا جسم لاغر ہو چکا تھا، راستے میں اصلاً ان کے پاس غذا نہیں تھی. وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سبزہ کھاتے تھے، اور سبزہ اور پتے کھا کھا کر جو ہے ان کا جسم، ان کا چہرے کا کلر گرین ہو جاتا تھا. صحیح ہے. جب وہ پہنچے درخت کے سائے میں اور بعد میں جو واقعات پیش آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سبز ہو چکا ہے. صحیح ہے، سبزہ کھا کھا کر. اب یہاں پر حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا خدایا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے 2 روٹیاں عطا فرما. اگرچہ وہ بھوکے تھے، ان کو روٹیوں کی ضرورت تھی، لیکن یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اپنی فقر کا، اپنی پاورٹی کا اظہار کیا، اقرار. خدا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. اپنے احتیاج کا اظہار کیا. جب اپنے احتیاج اور فقر کا اظہار کیا، پھر خدا نے جو نعمتیں انہیں فراوان عطا فرمائی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں. یعنی یہ وہ موقع تھا. اس دعا کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت انہیں نصیب ہوتی، نوکری نصیب ہوتی ہے، وہاں پر غلامی نصیب ہوتی ہے 10 سال تک. ان کی شادی ہوتی ہے، اور جو مال اور ثروت وہ کماتے ہیں اس خدمت کرنے سے وہ بے نظیر. یعنی ساری نعمتیں خدا انہیں عطا فرماتا ہے اس فقر کے اقرار اور اظہار کرنے کی. اگر وہ حد لگاتے، صحیح ہے، اگر وہ لمٹ سیٹ کرتے خدا ہے مجھے روٹی چاہیے، تو وہ ان کو روٹی ہی ملتی، پھر وہ آگے نعمتیں جو انہیں ملنی تھی وہ نہیں ملتی. لیکن جب فقیر ہونے کا اظہار کیا، بے پناہ نعمتیں انہیں نصیب ہو گئی. بس ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر اپنی حاجتوں سے زیادہ اپنے فقر کا جو ہے وہ اظہار و اقرار کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد